ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد. من وصایا السلف للشباب، شیخ عبدالرزاق البدر کا چھوٹا سا رسالہ ہم پڑھ رہے تھے کہ سلف صالحین کی وصیتیں، ان کی نصیحتیں، ان کی ایڈوائسز نوجوانوں کے لیے. وصیت اولیٰ ہم نے پڑھی تھی، اس کا ایک سمرائز ورژن یہ ہے کہ نوجوانی میں انسان کے پاس بہت زیادہ قوت، طاقت اور انتھوزیازم، موٹیویشن، جوش، جذبہ ہوتا ہے. لہٰذا اس جوش جذبے کو ڈائریکٹ کرے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف، اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرے اس سے پہلے کہ اس کو بڑھاپا آ جائے، بڑھاپا آ جائے اور وہ یہ ساری چیزیں نہ کر سکیں. الوصیۃ الثانیہ، دوسری وصیت کیا ہے؟ دوسری وصیت یہ ہے من جملۃ وصایا السلف للشباب ما جاء عن حماد بن زید انه قال دخلنا على انس بن سیرین رحمہ اللہ فی مرضه فقال اتقوا الله يا معشر الشباب انظروا ممن تأخذون هذه الاحاديث فانها من دینکم. حماد بن زید فرماتے ہیں کہ ہم انس بن سیرین رحمہ اللہ کے پاس ان کے مرض میں، یعنی وہ مریض تھے، بیمار تھے، اور ظاہر سی بات ہے جب ایک شخص بیمار ہوتا ہے، مرض الموت میں ہوتا ہے، موت کے قریب ہوتا ہے، تو جو وصیت اس کے دل سے نکلتی ہے وہ بہت قیمتی اور ویلیوبل ہوتی ہے. نہ اس میں کوئی کسی کی واہ واہ، کسی کی شہرت، یہ کسی چیز کی طلب نہیں ہوتی، کیونکہ انسان ڈیتھ بیڈ پہ ہے. ٹھیک ہے، تو جو بھی انسان اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہو، اس کی وصیتیں، اس کی ایڈوائزز، اس کی نصیحتیں بہت ویلیوبل ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے انسان اپنی زندگی میں بہت کچھ لوگوں کو بتاتا ہو، لیکن اس کی نیت، اس کا مقصد کچھ اور ہوتا ہو، لیکن جو مرض الموت میں ہوتا ہے اس کی وصیت کو لینا چاہیے. اور جب خاص طور پر ایک نیک شخص ہے، ایک عالم دین ہے، تو اس کی وصیت کو تو بالاولیٰ لینا چاہیے. فرماتے ہیں کہ ہم انس بن سیرین کے پاس گئے. انس بن سیرین اپنی ڈیتھ بیڈ پہ کہتے ہیں کہ اے نوجوانوں کی جماعت، اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، انظروا ممن تأخذون هذه الاحاديث، یعنی اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کرنے میں جو بہت امپورٹنٹ چیز آپ نے ذہن نشین کرنی ہے وہ یہ ہے کہ تم دیکھو کہ تم کس سے یہ علم لے رہے ہو. ممن تأخذون هذه الاحاديث، یہ احادیث کا علم کس سے لے رہے ہو؟ فإنها من دینکم، کیونکہ یہ تمہارا دین ہے. جیسے کئی سلف کا یہ قول ہے کہ یہ دین، یہ علم، یہ دین ہے. فانظروا امن تأخذون دینکم، تو پھر دیکھو کہ تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو. یہ بہت امپورٹنٹ ایڈوائس ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں جو دین کا علم خاص طور پر لینا چاہیے وہ ہر ایرے غیرے سے نہیں لینا چاہیے، بلکہ ایکسپرٹ ہو، اسکالر ہو، اور جس کی اقتدا، جس کی پیروی کی جاتی ہو، یعنی جس کے اخلاق اچھے ہوں، ہر طرح سے وہ اس کے پیچھے چلا جا سکتا ہو، سنت سے مزین ہو، سنت پر عمل کرنے والا ہو، اچھے اخلاق والا ہو، قرآن و سنت کا دعوے دار ہو، منہج سلف کا پیروکار ہو. اس سے دین لینا چاہیے، ہر کسی سے دین نہیں لینا چاہیے. اور فرماتے ہیں کہ وہی اب شیخ عبدالرزاق البدر اس سٹیٹمنٹ پر اپنی تعلیق لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بڑی ہی عظیم اور بہت امپورٹنٹ وصیت ہے. وہی ان الشباب المقبل علی طلب العلم وتحصیل الحدیث، کیونکہ جب ایک نوجوان علم کو حاصل کرنے نکلتا ہے اور حدیث کا علم حاصل کرتا ہے خاص طور پر، تو ینبغی ان یکون تحصیلہ لہ علی ایدی اہل العلم راسخین الاسبات، تو اسے چاہیے کہ وہ ان لوگوں سے علم حاصل کرے کہ جن کے علم راسخ ہیں، راسخ یعنی مضبوط ہیں، جن کا علم مضبوط ہے، جو سینئرز ہیں، جو کہ ایکسپرٹس ہیں. تو ینبغی ان یکون تحصیلہ لہ علی ایدی اہل العلم الراسخین الاسبات اہل الدرایۃ والبصیرہ، کیونکہ ہم دیکھیں جب بھی ہم کوئی بھی علم حاصل کرنے نکلتے ہیں تو اس کے ایکسپرٹ سے حاصل کرتے ہیں نا، جو اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہوتا ہے. ہم کیا میڈیکل کا علم، میڈیسن کا علم جو ہے وہ ہر کسی سے تو حاصل نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اکاؤنٹنگ کا علم جو ہے وہ ہر کسی سے حاصل نہیں کرتے. یہ تو دنیا اور آخرت کا علم ہے، اور وہ ہے دین کا علم. تو مصیبت یہ ہوتی ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ
کوئی بھی قرآن حدیث کی بات یا کوئی بھی سلف صالحین کا اسٹیٹمنٹ کوٹ کرتے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مولوی اور اسے دین لے لینا چاہیے. ایسا نہیں ہوتا. دین میں بھی ایک کریڈیبلٹی دیکھنی چاہیے کہ کون شخص ہے, کیا بیان کر رہا ہے, کہاں سے بیان کر رہا ہے, کیسے بیان کر رہا ہے, کیوں بیان کر رہا ہے, اس کی سند, سرٹیفکیشنز کیا ہیں, یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ ان من اشراط الساعہ ان یلتمس العلم عند الاصاغر. ایک سوال پیدا ہوتا ہے, پھر میں اس حدیث پر آتا ہوں. ایک سوال عموماً لوگ کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ بڑی کنڈیشنز لگا دی ہیں کہ علم اس سے حاصل کرو جو کہ اسکالر ہو. بھائی قرآن کی بات ہے, حدیث کی بات ہے, خیر کی بات ہے, جو بھی بیان کرے گا میں اس سے لے لوں گا. ہمیں تو ابلیس اور شیطان سے بھی علم حاصل کیا گیا ہے. اگر خیر ہے تو ٹیک دا گڈ اینڈ لیو دا ایول, دیٹس اٹ, بس ختم. اچھی بات لے لو اور برائی کو نہ لو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہم لوگوں کے لیے فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب علم اصاغر, صغیر کی جمع ہے, اصاغر سے لیا جائے گا. اصاغر کون ہے؟ چھوٹے ہیں. چھوٹوں سے علم حاصل کیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ چھوٹوں سے علم نہیں لینا. سوال یہ ہے کہ چھوٹے کون ہیں؟ ہاں دیکھیں, علم کی بات ہوئی اور آپ کے پاس علم کے موتی نچھاور ہو رہے ہیں. ذرا کہیں کہ موتی یہاں تک آ رہے ہیں. ہاں جی, اکابرین آ گئے. کون ہے اصاغر؟ چھوٹے کون ہیں جن سے علم نہیں لینا؟ ہم لوگ. جو چرب اللسان میں اچھے ہوں لیکن ان کا دینی کوئی بیک گراؤنڈ نہ ہو. نو ون. ہاں میں نے نہیں بتایا تھا, میں نے بتایا تھا عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں الاصاغر ہم اہل البدع. اصاغر کون ہے؟ اہل بدعت. اہل بدعت کون ہے؟ جن کا طریقہ سنت کے مطابق نہیں ہے. ٹھیک ہے, جن کا طریقہ, ہاں صحیح ہے, جن کا طریقہ سنت کے مطابق نہیں ہے, جن میں بدعات ہے, جن کا عقیدہ صحیح نہیں ہے, جن کا منہج صحیح نہیں ہے. تو بھائی یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ تو حدیث بتا رہی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان قریب ایسا وقت آئے گا کہ تم ایسی باتیں لوگوں سے سنو گے جو نہ تم نے نہ تمہارے اسلاف نے وہ باتیں سنی ہوں گی. یعنی نئی باتیں, منفرد قسم کی باتیں, حقائق کے نام پر, ریالٹی کے نام پر تم ایسی باتیں سنو گے جو تم سے پہلے کسی نے نہیں سنی ہوں گی. تو کیا کرنا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہماری رہنمائی کیا ہے اس بارے میں, کیا کرنا؟ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ, اپنے آپ کو بھی ان سے دور رکھنا اور انہیں بھی اپنے آپ سے دور رکھنا. یہ نہیں کہا کہ ان کو ذرا سن لینا, جو صحیح وہ لے لینا اور غلط ہو وہ چھوڑ دینا, بلکہ ان سے دور رہنا, اور اپنے آپ کو بھی ان سے دور رکھنا, یعنی بہت دور رہنا ان سے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ابھی حال میں ہی کسی کی کوئی ایک طالب علم تھا اور اس نے جو ہے وہ ایک اہل البدع جو کہ سنت پر نہیں, جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے, بلکہ جو سنی اور اہل سنہ ہیں ان پر زیادہ سے زیادہ وہ اعتراضات اور طعن تشنیع کرتا رہتا ہے, برا بھلا کہتا رہتا ہے. تو اس کی کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ انہوں نے شیئر کی تھیں. تو میں نے کہا کہ آپ نے جو ہے وہ کیوں شیئر کی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسے ہی ہمیں چاہیے کہ خیر کی بات کہہ رہے ہیں, بتا رہے ہیں, اچھی بات ہے, انفارمیشن میں اضافہ ہونا چاہیے. میں نے کہا کہ سلف صالحین جو ہے نا قرآن کی آیت اور حدیث بھی نہیں سنتے تھے ان سے. کیوں؟ کیونکہ اس سے ہوتا ہی ہے کہ ایک ان کے بارے میں نرم گوشہ پیدا ہو جاتا ہے, لینینسی پیدا ہوتی ہے, اور ان کے بارے میں انسان اچھے گمان رکھتا ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے, ایک چیز ٹھیک ہے, آپ ایک بدعتی ہے, اس کی دعوت دو طرح کی ہے, ایک اپنی بدعت کی طرف بلا رہا ہے, اور ایک عام جو چیزیں ہیں, اخلاق ہیں, گناہوں سے دوری ہے, اللہ کی طرف رونا ہے, اللہ کی عبادت ہے, اس طرف بلا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ایک تو اس کی عقیدے میں بدعت ہے اور ایک اس کی صحیح چیزیں. تو وہ اپنی صحیح جو چیزیں ہیں نا اس کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے, بدعت کی طرف لوگوں کو نہیں بلا رہا. ٹھیک ہے, تو کیا ہم ان کو سن سکتے ہیں؟ اہل سلف فرماتے ہیں ان میں بھی نہیں سن سکتے, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ان چیزوں میں ان کو سنتے ہو
تو پھر آپ اس سے محبت کرنے لگتے ہو. اور یہ بالکل نیچرل سی بات ہے کہ جب آپ کسی سے بھی کسی کو سنتے ہو, کسی سے علم لیتے ہو تو اس سے محبت کرتے ہو, اور جب محبت کرتے ہو تو پھر جہاں پہ اس کی بدعت ہے وہ آپ کے اندر ایبزارب ہونا شروع ہو جاتی ہے. ایسے ہی تو نہیں فرمایا نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اہل البدع کی ایگزامپل دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ اہل البدع کی ایگزامپل ایسی ہے کہ جیسے کہ بھاولا پاگل کتا ہوتا ہے نا, کہ اس کا جب وہ کاٹتا ہے تو صرف جہاں پہ کاٹتا ہے اس پر اثر انداز نہیں ہوتا, وہ بھاولا پن, وہ پاگل پن, وہ جنون اس کے پورے جسم پر اثر کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مرض جو ہے وہ ملٹی پلائر افیکٹ کے ساتھ نکلتا ہے. تو اس لیے یہ بات آپ سلف صالحین کے, میرے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے ورنہ میں کچھ اقوال وغیرہ دیکھ رہا تھا تو میں آپ کو بتاتا کہ سلف صالحین انشاءاللہ اگلی کلاس میں یاد دلائیں تو میرے پاس اگر لیپ ٹاپ ہوگا تو میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا کہ سلف صالحین کا کیا طریقہ کار رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آج ہم کوئی زیادہ سختی کر رہے ہیں یا ہم کوئی زیادہ کنڈیشنز لگا رہے ہیں. صحابہ سے, سلف صالحین سے آپ کو یہ میں انشاءاللہ بتاؤں گا, ان کے سٹیٹمنٹس کو آپ کو سامنے رکھ کے کہ اہل بدعت کے ساتھ نہ اٹھنا بیٹھنا جائز ہے, نہ ان سے علم لینا جائز ہے, نہ ان کو سننا جائز ہے. لیکن آج سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر طرح کا بندہ ہر طرح کی بات کہہ دیتا ہے, لہٰذا ہمیں یہ سورس چیک کرنی چاہیے کہ یہ کہاں سے آیا ہے, اس کی سند کیا ہے, اس کے شیخ کون ہیں, اس کی پاس کوئی سرٹیفکیٹ ہے یا نہیں ہے. یہ ساری چیزیں چیک کرنی چاہیے, جیسے کہ ہم عموماً ڈاکٹرز کے بارے میں چیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ڈاکٹرز کے بارے میں, انجینئرز کے بارے میں, یا دنیا کی کوئی بھی فیلڈ ہو تو ہم اس کی کریڈیبلٹی, سرٹیفکیشنز, یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں نا. تو اے شباب اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, اور انظروا ممن تاخذون هذه الاحادیث, یہ دیکھو تم احادیث کس سے لے رہے ہو, تم دین کا علم کس سے لے رہے ہو. فإنها من دینکم, جی وہ فلاں جو ہے وہ بہت اچھی بات کرتا ہے نا, اس لیے وہ بات میں لے لیتا ہوں. وہ فلاں شخص جو ہے وہ پالیٹکس کے بارے میں بڑی اچھی بات کرتا ہے, اس لیے میں وہ بات لے لیتا ہوں, باقی جو اس کے دین کی جو خرابیاں ہیں, عقیدے کی جو خرابیاں ہیں, وہ میں نہیں لیتا. یہ آپ کیسے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ یہ لے سکتے ہیں اور وہ نہیں لے سکتے؟ بہت سارے ایسی عربک گرامر کی کتابیں ہیں. شیخ سلیمان الرحیلی اس کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ابن جنی جو ہیں, ان کی جو لغت کی کتاب ہے اس میں انہوں نے جو نحو صرف میں جو مثالیں آپ لوگ پڑھتے ہوں گے, کچھ لوگ نحو صرف کی انہوں نے پڑھی ہوئی ہے, کیا ہے پتہ ہے کچھ؟ عربک گرامر ہے. اب عربک گرامر میں ہر ٹاپک میں جو وہ ایگزامپلز دیتے ہیں وہ معتزلی ہیں, وہ معتزلہ عقیدے کے حامل ہیں. ہر ایگزامپل میں ان کے معتزلہ عقیدہ جو ہے نا وہ اس کی طرف ریفلیکشن ہے. تو ہمیں کہاں سے کہاں بدعت آتی ہے ہمیں نہیں پتہ چلتا, اس لیے صرف اہل السنہ سے علم حاصل کیا جائے. شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم ہر صورت میں جنرلی اہل البدع سے علم لینے کے قائل نہیں ہیں, اگرچہ وہ علم نحو صرف کا کیوں نہ ہو, اور اگرچہ اہل السنہ موجود نہ ہو نحو صرف پڑھانے کے لیے بھی, تو بھی اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کر دے گا, لیکن کسی صورت اہل البدع سے علم حاصل نہیں کیا جائے گا. تو یہ وصیت جو ہے وہ بڑی عظیم ہے, اور یہ آپ کی سلف صالحین کی وصیت ہے. شیخ عبد الرزاق بدر اس کو بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کوئی مدخلی ٹاپک نہیں ہے, یہ کوئی مدخلی چیز نہیں ہے. شیخ عبد الرزاق بدر بتا رہے ہیں, اور اس سے پہلے جو ہے وہ حماد بن زید رحمہ اللہ بتا رہے ہیں, اور سلف صالحین اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی اس بات پر شاہد ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا کہ قیامت کے قریب علم کن سے لیا جائے گا؟ اصاغر. اور اصاغر کون ہے؟ یہ صرف عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا قول نہیں ہے, یہ اور بھی دیگر اسلاف کا قول ہے کہ یہ اصاغر یہ اہل البدع ہیں. تو فرماتے ہیں اصاغر یہ اہل بدعت ہیں, چاہے ان کی عمر کتنی بھی کیوں بڑی کیوں نہ ہو, اور اکابر یہ اہل السنہ ہیں, اہل الحدیث ہیں, اگرچہ ان کی عمر کتنی چھوٹی کیوں نہ ہو. تو علم جو ہے وہ اہل السنہ والجماع جو صحیح عقیدے صحیح منہج کے ہوں گے انہی سے علم لیا جائے گا. فعن ابن شوذب رحمہ اللہ, شیخ عبد الرزاق ابن شوذب کا قول لاتے ہیں, فرماتے ہیں کہ ان من نعمت اللہ علی الشاب, کہ اللہ کی نعمت ایک نوجوان پر یہ ہوتی ہے کہ اذا تنسک ان یواخی صاحب سنت, کہ جب وہ عبادت اللہ کے دین پر لگتا ہے, پریکٹسنگ ہو جاتا ہے, تو وہ کسی
سنی دوست کو اپناتا ہے, سنی دوست کی کمپینینشپ اپناتا ہے, یحملہ علیہا, جو اس کو اس عبادت پر, اس کو دین پر موٹیویٹڈ رکھتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جو شخص دین پر چلتا ہے, اللہ کی عبادت کرتا ہے, اسے چاہیے کہ اپنا کمپینین کس کو چنے؟ سنی, اہل سنت میں سے ہو, بدعتی نہ ہو. ٹھیک ہے, بدعتی کس کو کہتے ہیں؟ بار بار ہم اہل البدع کہہ رہے ہیں, بدعتی کس کو کہتے ہیں؟ جو اہل السنہ والجماعہ سے باہر ہیں, جو اہل السنہ والجماعہ نہیں ہیں. ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اب ہم دیکھیں, میں اور آپ تو عام آدمی ہیں, ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ فلاں سنی ہے, فلاں بدعتی ہے. ٹھیک ہے, بہت ساری باتیں ایک بندے کی اچھی لگ جاتی ہیں ہمیں, ہم اس کو سنی سمجھنے لگتے ہیں. تو کیا وہ کرائٹیریا کیا ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ اس سے علم لینا ہے, اس سے نہیں لینا؟ منہج, دلیل. دیکھیں, ہم اس پوزیشن پر نہیں ہے کہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ وہ صحیح ہے نہیں. تو اس کا حل یہ ہے کہ جو علماء اہل السنہ ہیں آپ کی جگہ, ایسا نہیں کہ آپ یو کے میں کسی عالم دین سے پوچھ رہے ہیں جی میں کراچی میں کس سے علم لوں. ان کو تھوڑی پتہ ہے, وہ آپ کو جنرل گائیڈ لائنس بتا دے گا, ایسی جنرل گائیڈ لائنس جو کہ میں نے آپ کو بتائی ہیں. لیکن آپ اپنے لوکل اسکالر سے پوچھیں گے کہ کس سے علم لیا جائے. لوکل اسکالرز آپ کو آگے بتائیں گے کیا کہ جی فلاں یہ پوری لسٹ ہے جی, ان سے علم لے لیا جائے. یعنی وہ لوکل اسکالرز جو کہ اہل السنہ والجماعہ کے مشہور اور معروف بڑے سینئر اسکالرز ہیں, صحیح, بڑے سینئر اسکالرز ہیں ایک لوکیلٹی میں, ایک جگہ پر, ان سے پوچھا جائے کہ ظاہر سی بات ہے وہ سینئر اسکالر ہر وقت اویلیبل نہیں ہوتے, تو ہم کن سے علم لیں, کن کو سنیں؟ تو وہ آپ کو بتائیں گے, آپ کو نام بتائیں گے. اور اگر ایکسپلسٹلی نہ بھی بتائیں تو ان کا اجازہ ہوتا ہے, ان سے کسی نے پڑھا ہوتا ہے, ان اسٹوڈنٹ کا ان کے پاس اجازہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے آگے دین منتقل ہوتا ہے, دین اس طرح سے آگے منتقل ہوتا ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے سنن نبی داؤد میں, اس کی سند جید قوی ہے. فرماتے ہیں نبی علیہ السلام, تسمعون, کہ تم اے صحابہ مجھ سے علم حاصل کرو گے اور پھر تم سے علم حاصل کیا جائے گا, اور پھر جنہوں نے تم سے حاصل کیا ان سے علم حاصل کیا جائے گا. نبی علیہ السلام ایک میتھڈالوجی, ایک طریقہ, ایک منہج بتا رہے ہیں کہ یہ علم آگے ٹرانسمٹ کیسے ہوگا. مجھ سے سنا جائے گا, اور پھر جو تم مجھ سے سنو گے وہی بات تم سے آ کے لوگ سنیں گے, اور پھر جو وہ لوگ سنیں گے ان سے آ کے آگے لوگ سنیں گے. تو یہ علم جو ہے وہ اس طرح جنریشنز آفٹر جنریشنز آگے نریٹ ہوتا جائے گا. اس کو سند کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب اس سند کے ساتھ جو ہے وہ جو بھی علم بیان کرے گا وہ علم قابل اعتبار ہوگا. اب جو ادارے ہیں, جو آرگنائزیشنز ہیں, جو کسی سینئر اسکالرس کے انڈر سپرویژن ہے, یہ گویا کہ ان سینئر اسکالرس کی طرف سے اجازہ ہوتا ہے کہ اس ادارے میں جو اسکالرز ہیں ان سے علم حاصل کیا جائے. یا پھر اگر کوئی انڈیویجول اسکالر ہے اور اس کا ادارہ نہیں ہے, یا کوئی اپنی بات کہہ رہا ہے, تو پھر ہمیں بڑے علماء سے پہلے پوچھنا چاہیے, شیخ ہم ان سے سن رہے ہیں, کیا ان کی بات کو ہمیں سننا چاہیے, ان سے علم لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے. ٹھیک ہے, تو ایسے مجھ اور عام جیسے عام آدمی کو ایسے پتہ چلے گا کہ ہم نے کس کو سننا ہے. سوال ہے کہ آج کل تو فالوئنگ کی بنیاد پر جس کی لائکس زیادہ ہیں, جس کی فالوئنگ زیادہ ہے, یہ سوشل میڈیا پہ فالوئنگ ہے, اس کو ایک عالم دین سمجھا جاتا ہے. تو ایک عام جہالت کا عالم تو یہ ہے کہ ایک عام شخص کو پتہ ہی نہیں کہ سینئر اسکالر کون ہے, سینئر اسکالر کون ہے, کہ کس کے پاس جائیں تو پتہ چلے کہ بھائی دین کیسے لینا ہے. سوال اپنی جگہ بجا ہے, تو کیا وہ اس کو جاہل رہنا چاہیے یا اس کو آگے بڑھنا چاہیے؟ تو آپ اور میں ہی اس کو بتائیں گے نا کہ بھائی ایسے ہر ایرے گہرے سے علم حاصل نہیں کرنا. ٹھیک ہے, آپ اس کو بتائیں گے کہ ہر ایرے گہرے سے علم حاصل نہیں کرنا. وہ اپنی جہالت میں ہے تو اس کو ہم بتائیں گے. لوگ آج واقعی لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ علم کس سے لینا چاہیے, کس کو سننا چاہیے, علم کا جو اصل مصدر ہے وہ کیا ہے, لوگوں کو نہیں پتا. لوگ سمجھتے ہیں کہ بس جو بھی قرآن حدیث کی بات کرے گا, کوٹ کرے گا. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے, ایک لمبی سی حدیث ہے, جس میں حذیفہ فرماتے ہیں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے
فتنوں اور شر کے بارے میں پوچھا کرتا تھا. دیگر صحابہ جو تھے وہ خیر کے بارے میں پوچھتے تھے, میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا اس خوف سے کہ میں اس میں مبتلا نہ ہو جاؤں. تو میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے, ایک لمبی حدیث ہے اس میں ہے کہ حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ, یہ جو آپ نے خیر کا ذکر کیا, اس خیر کے بعد شر آئے گا, کہاں آئے گا؟ پھر اس شر کے بعد خیر آئے گا, اس شر کے بعد بھی خیر آئے گا, لیکن اس میں کچھ نہ کچھ دھبا ہوگا, داغ ہوگا, یعنی اس میں کچھ نہ کچھ بدعت ہوں گی. پھر اس کے بعد کوئی شر آئے گا, اس کے بعد بھی خیر آئے گی. پھر اس کے بعد ایسا شر آئے گا کہ دعات علی ابواب جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو کے, دعات کس کو کہتے ہیں؟ دین کے داعی, دین کا نام لے کے دین کی طرف بلانے والے جہنم کے دروازے پر کھڑے ہوں گے اور وہ لوگوں کو بلائیں گے. یتکلمون بألسنتکم, وہ تمہاری بولی بولتے ہوں گے, یعنی وہ بظاہر قرآن اور حدیث بتاتے ہوں گے. اے صحابہ, جیسے کہ تم بات کرتے ہو نا قرآن حدیث, قال اللہ وقال رسول اللہ, یہ ریفرنسز دے دے کے آپ جو بات کرتے ہو, بظاہر تو وہ قال اللہ وقال رسول بتائیں گے, لیکن یہ ابواب جہنم پر یہ دعات ہوں گے جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے, جو ان کی پکار پر لبیک کہے گا لوگوں کو اس جہنم میں ڈال دیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری لفاظیوں پر انسان کو نہیں جانا چاہیے. جی بہت علم ہے ان کے پاس, تو بہت بات کرتے ہیں, بہت نالج ہے ان کے پاس. ایسا ہمیں خود سے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں جو ہے وہ سینئر اسکالرس کی سپرویژن دیکھنا چاہیے کہ کون سینئر اسکالرس ہیں, کون بڑے علماء ہیں آج کے وقت کے, اور ایک لوکل اس میں ان سے جو ہے وہ ہمیں رہنمائی حاصل کرنی چاہیے. اور ہمارے ہاں جو بڑے اسکالرز ہیں ان میں کراچی میں سر فہرست شیخ عبداللہ ناصر رحمانی ہیں حافظ اللہ, پنجاب میں شیخ حافظ شریف ہیں, عبدالستار حماد ہیں, حافظ مسعود عالم ہیں, حفظہم اللہ جمیعاً. ٹھیک ہے, یہاں پہ کراچی میں شیخ ضیاء الحق بھٹی ہیں, شیخ ابراہیم بھٹی ہیں, شیخ داؤد شاکر ہیں, شیخ حافظ سلیم ہیں, شیخ ابو عمر ہیں, اور شیخ ابو عبد المجید ہیں, اور شیخ خلیل الرحمن لکھوی ہیں. یہ سارے مشائخ ہیں, بڑے سینئر اسکالرز ہیں. تو یہ کچھ کے نام میں نے آپ سے لیے ہیں تاکہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ یہ ہمارے اسکالرز ہیں, ہمیں ان سے پوچھنا چاہیے کہ ہم علم کس سے لیں, اور یہ جو آگے جو بھی بات کہتے ہیں کیا ان کو سننا چاہیے نہیں سننا چاہیے. تو یہاں پہ جو ابن شوسب کی بات, یہاں پہ شیخ عبدالرزاق البدر نے یہ بات ذکر کی کہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے ایک شخص پر کہ جب ایک بندہ دین پر آتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا کمپینین اہل السنہ میں سے چوز کرے, کیونکہ اہل السنہ جو سنی ہوتا ہے وہ اس کو عبادت پر موٹیویٹ رکھتا ہے. وعن عمر بن قیس کا پھر یہ قول لاتے ہیں, فرماتے ہیں کہ اذا رأيت الشاب اول ما ينشأ مع اہل السنة والجماعة فرجو, جب کسی نوجوان کو دیکھو کہ اس کی اپ برنگنگ اہل السنہ والجماعہ میں ہوئی ہے تو پھر اس سے امید وابستہ کرو. ہوپ فار ہم, ہی ول ڈو سم تھنگ بگ. ٹھیک ہے, جب یہ دیکھو کہ اس کی اپ برنگنگ کہاں ہوئی ہے, اہل السنہ والجماعہ میں, یعنی اپ برنگنگ سے مراد یہ ہے کہ اس نے جو دین کا ابتدائی علم حاصل کیا ہے وہ اہل السنہ کے اسکالر سے کیا ہے, تو پھر فرجو, اس کے بارے میں اچھا گمان رکھو, اس سے امیدیں وابستہ کرو, اور یہ بہت آگے جائے گا. وَإِذَا رَأَيْتَهُ مِنْ أَهْلِ الْبِدْعِ فَيْأَسْ مِنْهُ, اور پھر اگر اس کی اپ برنگنگ دیکھو کہ اہل السنہ میں اہل البدع میں اٹھتا بیٹھتا ہے, اہل البدع سے علم حاصل کرتا ہے, اہل البدع سے محبت لگاتا ہے, اہل البدع سے محبت کرتا ہے, فَيْأَسْ مِنْهُ, تو اس سے نا امید ہو جانا, یہ دین کے کام نہیں کر سکے گا, یہ صرف فنکاریاں کرے گا, یہ صرف اور صرف فنکاریاں کرے گا. نوٹ کر لیں, یہ دین کا کام نہیں کر سکتا, دین میں آگے نہیں جا سکتا, کوئی بڑے مقاصد اور گولز اچیو نہیں کر سکتا, آڈینس بہت اکٹھی کر لے گا, فالوئنگ بہت ہوگی, لیکن جو اصل کوالٹی والا کام ہوگا وہ دین کا وہ نہیں کر سکے گا. فَيْأَسْ مِنْهُ, اس سے نا امید ہو جاؤ, ان کی فنکاریوں میں, ان کی شوشہ میں نہ آنا. فَإِنَّ الشَّابَّ عَلَى أَوَّلِ نُشُوئِهِ, کیونکہ ایک نوجوان جو ہوتا ہے وہ جیسے اس کی اپ برنگنگ ہوتی ہے ویسے ہی وہ اس راستے پر چلتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اب دیکھیں بہت دفعہ, اور یہ واللہ اتنا ویلڈ سٹیٹمنٹ ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ
اہل السنہ کی طرف بھی بظاہر آ جاتے ہیں، اہل السنہ کے عقیدے اور اس پر بھی آ جاتے ہیں، لیکن اس کا جو اکثر ٹائم پیریڈ ہے وہ اہل البدع میں گزرا ہوتا ہے. اس کی بدعت کہیں نہ کہیں اثرات اس میں ابھی بھی دکھتے ہیں. اور ہم نے یہ ایکسپیرینس کیا ہے کہ جس کی اپ برنگنگ اہل السنہ میں نہیں ہوتی، اہل البدع میں ہوتی ہے، بہت ساری جماعت اور تنظیمات سے ان کی وابستگی ہوتی ہے، تو بظاہر اہل السنہ میں آنے کے باوجود بھی وہ جراثیم، وہ اثرات ان کے وہیں پر جو ہے وہ اس کو انفلوئنس کرتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک شخص ہے، ایک توبہ طائب ہو جاتا ہے، سنت کی طرف آ جاتا ہے، تو کیا اس سے علم نہیں لینا چاہیے؟ جی اس سے لینا چاہیے، لیکن بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ اپنی اپ برنگنگ، اپنی جو طالب علمی کے جو فیزز ہیں، ان کا جو اسٹارٹنگ فیز ہے ہمیشہ اہل سنہ سے اس سے رکھنا چاہیے. عمر بن قیس کا ایک اور اسٹیٹمنٹ یہاں پہ شیخ عبد الرزاق ذکر کرتے ہیں کہ ان الشاب لینشأ فإن آثر ان یجالس اہل العلم کاد ان یسلم. ایک نوجوان جو ہوتا ہے وہ اپنی زندگی گزارتا ہے اور وہ اپنے نالج کے فیز میں ہوتا ہے، علم حاصل کر رہا ہوتا ہے. اگر وہ اہل السنہ سے علم حاصل کرتا ہے اور ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کاد ان یسلم، تو پھر وہ سیف ہے انشاءاللہ. وَإِن مَالَ إِلَىٰ غَيْرِهِمْ كَادَ أَن يَعْتَبَ. اور اگر وہ اہل البدع کی طرف مائل ہوتا ہے تو پھر قریب ہے کہ وہ ہلاک ہو جائے. آج ہمارے بہت سارے نوجوان اس سوچ کے ساتھ کہ جی تحقیق کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں. دیکھیں جی سننا ہر ایک کو چاہیے. کیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیطان سے وہ خیر کی بات نہیں لی تھی؟ کون سی حدیث کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں پتہ ہے؟ جس میں شیطان نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آیت الکرسی سکھائی تھی کہ جب بھی تم سونے سے پہلے اس کو پڑھو گے تو تم سے میں نہیں ہوں گا، مطلب یہ کہ مجھ سے تم محفوظ رہو گے. اب شیطان نے خیر کی بات بتا دی، تو کیا حضرت ابو ہریرہ نے شیطان سے خیر کی بات نہیں لی یا نہیں لی؟ شیطان سے تھوڑی لی ہے، وہ اس بات کو لے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کے گئے، تصدیق کروائی، تصدیق ہوئی تو پھر لی. یعنی گویا کہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لی، شیطان کی نہیں لی. لہٰذا اس طرح کے دھوکے میں نہ آئیں کہ شیطان سے علم لینا، یا علم لینے کی بات جو ہے نا وہ علم دین ہے. دین کیا شیطان سے لیا جاتا ہے؟ دین کیا بدعتیوں سے لیا جاتا ہے، کافروں سے لیا جاتا ہے؟ نہیں لیا جاتا نا. تو آج آپ دیکھیں بہت سے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے جی ہم اسلامک اسٹڈیز پڑھنے جائیں گے آکسفورڈ سے، ییل سے. وہ کافروں سے تم پڑھو گے، کافروں سے، اورینٹلسٹ، مستشرقین جو کہ دین کو پڑھتے ہیں ان پر دین پر اعتراض کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو کیا ان سے تم دین پڑھو گے؟ سبحان اللہ. یعنی دین کا معیار کیا ہو گیا ہے بھئی. یہ دین جو ہے نا، یہ علم جو ہے وہ دین ہے، لہٰذا اس کو ضائع نہ کر ہر ایرے گہرے سے انسان نہیں لینا چاہیے. وہاں پہ یہ آرگیومنٹ ہوتا ہے جی مسلم فیکلٹی ہے، لیکن وہ مسلم دیکھیں یونیورسٹی کا جو ماحول ہوتا ہے نا دین کا، وہ جس طرح کی دیگر سوشل سائنسز ہوتی ہیں اس طرح کے ایک دین بھی پڑھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایک طریقے سے کمپیریٹیو ریلیجن کے طور پر ایک انفارمیشن دے دی جاتی ہے کہ یہ دین ہے. جیسے کہ آپ مثال کے طور پر اینتھروپولوجی وغیرہ میں آپ کلچرز پڑھتے ہیں نا کہ فلاں کا کلچر یہ ہے، تو اس نوعیت سے پڑھایا جاتا ہے. لیکن جو روحانیت ہے، جو للہیت ہے، جو تربیت ہے، وہ نہیں ہوتی اس میں، امپلیمنٹیشن نہیں ہے. آپ دیکھیں جو پڑھانے والے ہوتے ہیں ان کا حال کیا ہوتا ہے، لگتا ہی نہیں ہے کہیں سے دیندار ہے یا اسکالر ہے. بڑے بڑے ٹائٹلس ہوں گے ان کے نام کے آگے، پی ایچ ڈی ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں، لیکن ہولیے سے تو نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت دکھ رہی ہے نہ کچھ دکھ رہا ہے. وہ دین جو ہے وہ ایسے لوگوں سے لینا چاہیے، اہل السنہ والجماعت سے. کوئی سوال ہے اس ٹاپک سے؟ تو ہم اگلی وصیت پہ انشاءاللہ آتے ہیں. کوئی اس ٹاپک سے ریلیٹڈ سوال ہے؟ جی. سوال یہ ہے کہ ہمارے نوجوان نسل آج ہمارے سینئر اسکالرس کو نہیں جانتی، کیا کیا جائے؟ دیکھیں یہ جو بروج انسٹیٹیوٹ ہے، the purpose is bridging the gap between scholars and youth. ٹھیک ہے، اصل بات یہ. اب آپ یہاں پہ دیکھیں گے، میں کوئی ایسی کوئی تعریف نہیں کر رہا،
یا چونکہ میں اس ادارے میں پڑھاتا ہوں تو میں تعریف کر رہا ہوں کہ میں اس ادارے میں پڑھاتا ہوں, ان کی ویژنس کو جانتا ہوں, اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور جو حق بات ہے وہی بتا رہا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے یہاں پہ جو شخص آتا ہے الحمدللہ وہ علماء کو جان لیتا ہے کہ یہاں صحیح علماء کون ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ علماء کے نام جانتا ہے. ٹھیک ہے, اب مصیبہ واللہ مصیبہ کہ جو نوجوان موٹیویشنل اسپیکرز جو کہ صحیح عقیدے پر ہوتے ہیں, صحیح عقیدے پر ہوتے ہیں, اور ان کو پتہ ہے کہ علماء کون ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ جب نوجوانوں میں کام کرتے ہیں تو علماء کے بارے میں بتاتے نہیں ہیں. تو اصل تو کوتاہی یہ ہے نا کہ جو لوگ جانتے ہیں کم از کم وہ تو بتائیں لوگوں کو. یونیورسٹیز جا رہے ہیں, اسکولز اینڈ کالجز جا رہے ہیں, نوجوانوں میں ان کا کام ہے دین کا, لیکن اس کے باوجود علماء سے متعارف نہیں کرا رہے, علماء کا بتا نہیں رہے کہ یہ علماء ہیں. بلکہ اگر علماء کا صرف بتایا جاتا ہے تو صرف وہ مشہور بدعتی اسپیکرز کو بتایا جاتا ہے جی یہ ہیں علماء. اہل سنہ والجماعہ کے اسکالرز کا نہیں بتایا جاتا. تو اگر یہ بھی نہیں بتائیں گے تو پھر کون بتائے گا؟ تو اصل تو یہ ہے کہ یہ اس نیت سے اس میدان میں اترے تھے کہ جی دین کا کام کریں گے, علماء سے لوگوں کو جوڑیں گے. حالانکہ ہمیں کہیں نہیں دکھتا کہ وہ علماء سے لوگوں کو جوڑ رہے ہیں. ان کی آڈینس جو کہ 5 سال سے ان کو سن رہی ہے, ان کو لوکل اسکالرس کے نام نہیں پتا, تو یہ تو فیلئر ہے. تو لہٰذا علماء سے جوڑنا کیا, اپنے آپ سے جوڑنا زیادہ ہوتا ہے جو آج لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اگر لوگ نہیں جانتے تو ہم بتائیں, شرم محسوس نہ کریں. جی وہ ٹریڈیشنل اسکالرس کے بارے میں بتاؤں گا تو لوگ نہیں سنیں گے, آج کل کی یوتھ نہیں سنے گی, اور میں یہ یوتھ کو بتاؤں گا کہ یہ اسکالرس کے پاس آؤ تو وہ یو کر کے آئیں گے, اور وہ اسکالرس جو ہیں ان کو سلا دیں گے اور بور کر دیں گے. واللہ عجیب, واللہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اس طرح سے دعوت دیا کرتے تھے؟ کیا اس وقت نوجوان نہیں ہوتے تھے؟ تو بھائی اصل بات یہ ہے کہ جس میں ایک دین کی پیاس ہوتی ہے, میں آپ کو سیدھی بات بتا رہا ہوں, اپنی بات بھی, میں نوجوان ہوں یعنی تھوڑا سا زیادہ پیک پر تھا, تو میں نے کوئی فنکاروں کو سن کے میں دین پر نہیں آیا تھا, فنکاریاں کر کے, حالانکہ خود بڑا فنکاری تھا. ٹھیک ہے, لیکن میں نے ٹریڈیشنل اسکالرس کو ہی سن کے میں دین کی طرف آیا تھا. مجھے بتائیں کہ ایک بندہ ہے, برگر ہے, ٹھیک ہے, اب آپ بھی اس کو برگر فنکاریوں میں رہ کے دین کی دعوت دیں گے تو وہ کیوں آئے گا آپ کے پاس؟ وہ سمجھے گا کہ یہ تو میرے جیسا ہی ہے. مطلب وہ تو آپ کے پاس تب آئے گا جب آپ کا پروڈکٹ یونیک ہے. آپ کا پروڈکٹ یونیک ہے تب وہ آپ کے پاس آئے گا, کیونکہ وہ اپنی زندگی سے تنگ ہے, وہ اپنے یو سے تنگ ہے, وہ اس کو نہیں مزہ آ رہا ہے زندگی میں. صحیح ہے, تو وہ اپنی اسی چیز سے تو تنگ ہے, اور وہی چیز دکھا کے آپ دین لیں گے تو پھر کیا وہ کیوں آئے گا؟ وہ آئے گا, بظاہر آئے گا, یہ ششکے کرے گا اور چلا جائے گا, ریٹین نہیں ہوگا. دین جو کہ دل میں اترے گا ہمیشہ کے لیے. وہ جو ابو سفیان جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے, ہرقل کے دربار میں انہوں نے کہا تھا نا کہ ہرقل نے جب پوچھا تھا کیا ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا ہو, ایمان سے منہ موڑ لیا ہو, کافر ہو گئے؟ کہا نہیں, ایسا کوئی بھی نہیں ہے. تو فرمایا کذالک الایمان, ایمان بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب یہ دلوں کی جڑوں کو پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں ہے. آپ دیکھیں گے جو فنکاریاں کرتے ہوئے دین پر آتے ہیں وہ ویسی فنکاریاں کرتے ہوئے چلے بھی جاتے ہیں. دین سنجیدگی کا نام ہے. دین از اے سیریس گیم, از اے سیریس تھنگ. اس کو فنکاریوں میں اور اچھل کود کر کے حاصل نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین دیا کرتے تھے صحابہ کو, تو صحابہ فرماتے ہیں ایسا لگتا کہ کوئی لشکر سے, کوئی آرمی سے ڈرا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند ہو جاتی تھی, چہرہ لال ہو جاتا تھا, سرخ ہو جاتا تھا, اور غصہ شدید ہو جاتا تھا, گویا کہ کسی فوج سے ڈرا رہے ہیں. صحیح ہے. تو بہرحال بات جو آپ نے پوچھی تھی وہ یہی ہے کہ کون بتائے گا؟ ہم بتائیں گے بھائی, ہم بتائیں گے کہ یہ ہمارے اسکالرز ہیں, یہ ہمارے علماء ہیں, ان کو سنیں. جی وہ مزہ نہیں آتا, وہ تھوڑا سا نیند آتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں. یونیورسٹیز میں کیا آپ کو سارے جو پروفیسرز
پڑھا رہے ہوتے ہیں, وہ اچھل کود کر کے پڑھا رہے ہوتے ہیں, ڈانس کرتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں. مجھے تو بہت نیند آتی تھی, سیدھی سی بات ہے بھائی, پڑھا نہیں جا رہا ہوتا تھا, ٹھیک ہے, تو پڑھتے تھے نا, کیوں؟ پیاسے ہم ہیں. یہ دنیا کی کامیابی ہمیں چاہیے, تو یہ تو آخرت کی کامیابی ہے. پیاسے ہم ہیں, آخرت کی کامیابی ہے. پڑھیں صبر کے ساتھ, انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس علم کو آپ کے سینے میں اتار دے گا. دیکھیں بڑوں کو پہلے تو آپ بتائیں کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے, ٹھیک ہے. کوئی بھی یہ بات, اگر کوئی کچھ لوگ ہیں جو کہ اہل البدع کو سنتے ہیں, آپ اس کو جا کے یہ نہیں کہیں گے جی آپ اہل البدع کو نہ سنیں. وہ تو ان سے وابستہ ایک بہت گہرا تعلق قائم ہو چکا ہے, ٹھیک ہے. اب وہ تعلق کو کاٹنے کے لیے آپ فوراً سے فتویٰ نہیں جاری کریں گے. آپ ان کو پہلے بتائیں گے کہ دیکھیں جی آپ جو کچھ سن رہے ہیں, دین سنی سنائی باتوں کا نام نہیں ہے, دین بزرگوں کے قصوں کا نام نہیں ہے, دین جذبات کا نام نہیں ہے, دین علم کا نام ہے, دین دلیل کا نام ہے, دین حق ہے. تو لہٰذا حق بات یہ ہے جو میں بتا رہا ہوں, اس کی دلیل یہ ہے. تو دین کو اگر اس طریقے سے پیش کیا جائے, نہیں جی آپ جس کو سن رہے ہیں وہ غلط ہے, کراس, کینسل, ختم, اس طرح سے شروع میں نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. آہستہ آہستہ پھر اس کو بتایا جاتا ہے کہ جی دیکھیں دین یہ ہے, حق کی بات یہ ہے, جو بات دلیل سے کرتا ہے وہ یہ ہے, آپ کو مزید سننا ہے آپ ان کو سنیں, ان کو سنیں, فلاں کو سنیں, اس طریقے سے بتایا جاتا ہے. میرا سوال یہ تھا کہ ہم اہل البدع سے سائنس کا مطلب سائنس یا تو باقی سبجیکٹس پرامننٹ پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے وہ لوگ سائنس کی بات بتا رہے تو ایک دم سے وہ اس کو کسی طریقے سے نا قرآن سے ریلیٹ کر کے بتا دیتے. سوال یہ ہے کہ کیا ہم سائنس کا علم اہل البدع سے لے سکتے ہیں؟ یونیورسٹی میں سارے سلفی تو نہیں ہیں, ملیں گے بھی نہیں آپ کو. تو سائنس کا علم لے سکتے ہیں. دیکھیں یہ وہ علوم ہے, اب یہ سیکولر قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اگر کہیں نہ کہیں دین کی بات سے جوڑ دیتے ہیں تو یہ ضروری اس میں آتا ہے کہ ایک بندہ, اور یہ شیخ محمد بن صالح عثیمین نے اس پہ بات کی ہے کہ ایک درس نظامی یعنی ایک ایجوکیشنل سسٹم ہے کسی ملک میں, ٹھیک ہے. اب آپ کو اس ایجوکیشنل سسٹم سے گزرنا ہے, اور اس میں جو ہے وہ اہل البدع بھی ہوتے ہیں, اسلامیات پڑھانے والے ایسے لوگ ہوتے ہیں, مثال کے طور پر سر روافظ ہوتے ہیں کچھ اسکول میں اسلامیات پڑھانے والے. تو کیا ہم ان کی کلاس بنک کریں, نہیں لیں, تو پھر تو ہم اس کا مطلب ہے اسکول ہی نہ پڑھیں یا کالج ہی نہ پڑھیں؟ تو ایسا نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ اہل سنہ کے علماء سے جڑے رہیں, ان سے پڑھتے رہیں, اس کا حل یہ ہے. اور وہ بھی نہ چھوڑیں جو سائنس یا جو بھی بات پڑھی جا رہی ہے اسکول میں, اگرچہ وہ اہل البدع ہیں تو وہ نہ چھوڑا جائے, اس کو بھی جاری رکھا جائے, لیکن ساتھ ساتھ اہل سنہ کے علماء سے وابستگی رکھی جائے تاکہ حق اور باطل. آپ دیکھیں نا وہ جو ایک سورۃ البروج میں جو ایک واقعہ ہے, اس میں جو بچہ ہے وہ بچہ جادوگر سے, یہودی جادوگر سے بھی علم حاصل کرنے جاتا تھا, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک یہودی ایک عالم سے بھی علم حاصل کرنے جاتا تھا, اور ایک جادوگر سے بھی حاصل کرتا تھا. تو وہ وہاں پہ آ کے بتاتا تھا کہ مجھے جادوگر نے آج یہ بتایا, آپ بتائیں کہ صحیح ہے یا نہیں ہے. تو اپنے علم کو جو ہے وہ اس طریقے سے لے کے چلنا چاہیے. سوال یہ ہے کہ کچھ ایسے ہمارے دوست ہوتے ہیں کہ جو پیر صاحب سے منسلک ہوتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جی پیر صاحب کے پاس آئیں. ہاں تو آپ ان کو بتائیں کہ دیکھیں جی میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا, ابھی تو میں آپ سے کر رہا ہوں, آپ ایک چیز کو فرملی بلیو کرتے ہو تو آپ جواب دو نا. آپ اپنے پیر صاحب کے پاس کیوں لے جا رہے ہو؟ اگر پیر کھیلنا ہے تو میرے بھی بہت سارے پیر ہیں, میں اپنے پیروں کے پاس لے جاتا ہوں. ہاں بروج لے آئے آپ, بروج میں بہت سارے الحمدللہ پیر موجود ہیں, پیرانے پیر موجود ہیں, بڑے بڑے پیر ہیں. تو اگر پیر کھیلنا ہے, بزرگ کھیلنا ہے, تو پھر تو ہمارے پاس بھی بزرگ ہیں بھائی. بات یہ نہیں ہوتی, بات یہ ہے کہ ابھی آپ اور میں ہیں, ٹھیک ہے, بات کنورسیشن ہمارے, ہاں اٹس یو اینڈ می اونلی, بس. ابھی آپ چونکہ ایک چیز, مثال کے طور پر ایک شخص ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی میں تو قبروں پر جاتا ہوں, قبروں غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز دیتا ہوں, اور میں اس کو صحیح سمجھتا ہوں.
تو آپ اس کو دلائل سے بات کرتے ہو کہ بھائی دیکھیں قرآن کی یہ آیت ہے, حدیث یہ ہے, سلف صالحین کا طریقہ یہ ہے, تو آپ کو کہتے ہیں کہ چلو میں آپ کو اپنے بزرگ کے پاس لے کے جاتا ہوں, آپ ان سے بات کروں. تو آپ کہیں نہیں, یہ جو قبر پہ جا رہے ہیں, آپ جا رہے ہیں, بزرگ جا رہے ہیں, آپ جا رہے ہیں نا, تو میں آپ کے ایکشنز پر سوال اٹھا رہا ہوں. آپ اپنے ایکشنز پہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ سے اگر پوچھ لے گا کہ یہ کیوں کیا تھا میرے ساتھ, اوروں کو شریک کیوں کیا تھا, تو آپ کیا یہ کہیں گے آؤ میں اللہ تعالیٰ میں اپنے بزرگوں سے پوچھیں, انہوں نے مجھے گمراہ کیا تھا؟ وہ کہے گا اس وقت بھی, لیکن کیا اللہ تعالیٰ اس کو مانے گا؟ تو آپ نے اپنے کیے کا جواب خود دینا ہے. اٹس یو اینڈ می. اب مجھے بتاؤ کہ آپ جو کرتے ہو آپ کیوں کرتے ہو؟ پہلی بات, بزرگ کے کہنے پر کرتے ہو یا پھر دلیل کی بنیاد پر کرتے ہو؟ اگر بزرگ کے کہنے پر کر رہے ہو تو اندھی تقلید ہے, اندھی تقلید تو جائز نہیں ہے. اور اگر دلیل کی بنیاد پر کر رہے ہو تو ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین, دلیل لو, اگر تم سچے ہو تو دلیل سے بات ہوگی. تو ابھی میں اور آپ ہیں, پیر پیر نہیں کھیلنا, ٹھیک ہے, ورنہ میرے پاس بھی پیر ہے. جی ہاں, تو سوال ایک نارملی میرے سامنے بھی اٹھا تھا کہ تم اپنے آپ کو کیسے بول سکتے ہو کہ تم صحیح ہو اور وہ لوگ غلط ہیں, حالانکہ وہ بھی قرآن و سنت کی بات کر رہے ہیں, تم بھی قرآن و سنت کی بات کر رہے ہیں. سوال ہے کہ آپ نے جو بتایا کہ جو لوگ یعنی جو حدیث میں آیا کہ جو لوگ بظاہر تو دین کی بات کریں گے لیکن وہ جہنم کے دروازے پر کھڑے ہوں گے اور لوگوں کو بلائیں گے, تو لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو, سبھی قرآن حدیث کا دعویٰ کرتے ہیں, تمہاری کون سی ایسی اسپیشل بات ہے کہ تمہارا قرآن حدیث کوئی الگ ہے؟ آپ جس سے پوچھو کہ ہر کوئی کہے گا کہ میں تو قرآن حدیث کو مانتا ہوں, میں تو قرآن و سنت کا فالوور ہوں, تو کوئی یہ نہیں کہے گا. تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ آپ ہی ہو باقی سب نہیں ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں جی, کیا یہود اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کیا کرسچنس کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ مشرکین کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. کہنے سے بات سچ ہو جاتی ہے؟ نہیں. کیا یہود اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ نہیں. نصارہ نہیں. کافر کوئی بھی اللہ سے محبت نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے, ایک ہوتے ہیں دعوے اور ایک ہوتی ہے حقیقت, گراؤنڈ ریالٹی. دعوے پر نہ جایا جائے, الفاظ اور ریٹرک اور لفاظیوں پر نہ جایا جائے, بلکہ ریالٹی دیکھی جائے, ان کے اعمال دیکھے جائیں. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ بات تو آپ قرآن حدیث کی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت میں ہمارے بزرگ ہیں, ہمارے پیر ہیں, فلاں اور فلاں ہیں, فلاں کی تقلید ہے, فلاں پیر نے ایسے کہا, فلاں خواب میں ہی آیا, میرا دین تو خواب ہی ہے. دین ہے ہی پورا خواب کی بنیاد پر, خواب سے ہی چیزوں کو ثابت کیا جا رہا ہے, خواب ہی خواب, بزرگوں کے قصے, میرا دین ہے یہ. اور پھر جب تم قرآن حدیث کی بات کرو تو ہمیں ہنسی آتی ہے کہ بھائی یہ تم قرآن حدیث کی بات تو بظاہر کر رہے ہو, لیکن حقیقت میں تمہارے خواب, بزرگ, پیر, فقیر یہی چیزیں کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو اور یہ بہت نمایاں فرق ہے, بہت واضح فرق ہے ایک اہل السنہ کے خطاب اور اس کے لیکچرز اور ان کی باتوں میں قول اللہ و قول رسول, قول السلف, قول الحسن بصری, قول الامام البخاری, امام بخاری نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا, فلاں نے. سلف صالحین اور احادیث سے منور آپ کو وہ خطاب ملے گا. اور اہل البدع کے آپ خطاب اور لیکچر کو دیکھ لیں, ایک حدیث مشکل سے ملے گی, وہ بھی ضعیف ہوگی, اور بزرگوں کے قصے ہوں گے, اور میرا خواب ہوگا, اور میرے بیٹے کا خواب ہوگا, اور فلاں کا خواب ہوگا. یہی دین ہے. تو لوگوں کو بتائیں کہ جی ہم اگر قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں تو ہم واقعی قرآن حدیث پر ہیں. کہیں آپ بتاؤ کہ حدیث سے مخالف ہمارا کوئی فعل ہو. اور رہی بات لوگوں کی, تو میں آپ کو ایک نہیں سینکڑوں ایگزامپل دے سکتا ہوں کہ جہاں پہ ان کی حدیث یہ ہے اور اعمال یہ ہیں, فعل یہ ہے اور ان کا کام یہ ہے اور حدیث یہ ہے. حدیث کی کتنی جگہ ان کی کانٹرڈکشنز ہیں. ٹھیک ہے, ڈن. میرے خیال میں یہیں پہ ہم اس کو موقوف کر دیتے ہیں, اور اس کو جو اگلی وصیت ہے اس کو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.